یہ ہمارے مختلف ضمائر ہیں، اس طرف پہ سنگولر ہیں اور یہ پلورل ہیں۔ تو من کے ساتھ کیا شناسہ تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ بالکل، من کے ساتھ میم تھا، شناسہ میم تھا، اور ہمارا جملہ بنا من ہستم، میں ہوں، تو من کے ساتھ شناسہ تھا میم۔ یہاں ماں کے ساتھ ہمارا شناسہ تھا یہ میم، تو ہمارا جملہ بنا من ہستیم۔ کیا جملہ بنا؟ من ہستیم۔ یہاں اگلے سیکنڈ پرسن میں تو کے ساتھ ہمارا شناسہ تھا یہ، تو ہمارا جملہ بنا تو ہستی۔ کیا جملہ بنا؟ تو ہستی۔ اس کے بعد شما کے ساتھ ہمارا شناسہ تھا یہ دال، تو جملہ بنا شما ہستید۔ شما ہستید۔ او کے ساتھ ہمارا جو ہے شناسہ کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، اور یہ ایز اٹ رہتا ہے کہ او ہست، وہ ہے، او ہست۔ اسی طرح آنہا کے ساتھ ہمارا تھا نون دال، تو کیا جملہ بنا؟ آنہا ہستند۔ آنہا یا ایشان ہستند۔ تو دیکھیں اس کو کسی طریقے سے یاد کر لیتے ہیں کہ من کے ساتھ میم ہے تو ماں کے ساتھ یہ میم، یہاں تو کے ساتھ سمپل یہ ہے تو شما کے ساتھ یہ دال ہے۔ اسی طرح او کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو آنہا کے ساتھ نون دال ہے بطور شناسہ۔ تو یہ شناسے یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے اگلے جملے اور اگلے اسباق میں اور دروس میں ان شناسوں کا بہت استعمال ہوگا، اور اس سے ہم فارسی سیکھ سکیں گے۔ سر ایک دفعہ پھر بتائیں۔ اچھا جی، ایک دفعہ پھر ریوائز کرتے ہیں۔ من کا شناسہ ہے میم، تو جملہ بنے گا من ہستم۔ ماں کا شناسہ ہے یہ میم، تو جملہ بنے گا ماں ہستیم۔ تو کا شناسہ ہے یہ، تو جملہ بنے گا تو ہستی۔ اس طرح شما کا شناسہ ہے یہ دال، تو جملہ بنے گا شما ہستید۔ او کا شناسہ کوئی نہیں ہے، تو یہ جو ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے، تو جملہ ہوگا او ہست۔ اور اسی طرح آنہا کا جو جملہ ہے اس میں نون دال ہمارا شناسہ ہے، تو یہ بنے گا آنہا ہستند۔ یہ یاد کر لیں، 6 کل ہمارے ساتھ ضمائر ہیں، اور اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ میم اور یہ میم، یہ اور یہ دال کچھ بھی نہیں، اور نون دال، تو آپ اس میں جو ہیں سیکھیں اور اس کو یاد کر لیں۔ ان شناسوں کو مزید سیکھنے کے لیے اور اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے ایک اور مصدر کو استعمال میں لاتے ہیں، جو ہمارے پاس ایک اور مصدر ہے بودن۔ بودن مصدر ہے، اور اس کا بود جو ہے اس کا مطلب ہے تھا۔ واز جب ہم پاسٹ ٹینس کو اس میں استعمال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ من تو یہاں کیا شناسہ ہے ہمارا؟ میم۔ تو کیا بنا؟ جملہ بنا من بودم۔
I was यानी कि मैं था। इसी तरह मन का प्लूरल माँ, क्या है हमारा शनासा माँ के लिए, ये मीम, तो बनेगा माबूदीन, we were माबूदीन। इसके बाद सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन में तो सेकंड पर्सन का शनासा क्या है, याद करें, सेकंड पर्सन का है ये, तो बूदी, तो जुमला बनेगा तो बूदी। शुमा सेकंड पर्सन प्लूरल का शनासा क्या था, शुमा ये डालता शनासा, तो शुमा बूदीत। इस तरह थर्ड पर्सन में ऊ का शनासा था, ऊ के साथ कोई इजाफा नहीं था, तो ये बना ऊ बूथ। ही वॉज, ही शी वॉज या इट वॉज या कोई नेम आप यहाँ लगा लें, और इसका प्लूरल आन्हा बूथ, तो इसका शनासा था नून दाल, तो बनेगा आन्हा बूदंत। आन्हा बूदन, ये हमने एक और मश्क कर लिया और ये शनासे सीखने की कोशिश की और जहन नशीन करने की कोशिश की। इन्हीं शनासों को अब हम मुख्तलिफ़ असबाक में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके लिए चंद जुमले पढ़ूँगा और आप उस जुमलों में जो है शनासे लगाने की कोशिश करें। जुमलों में इस्तेमाल करते हैं क्या जुमला है, मन शौगर्दे क्लासे शिशुम हस्तम, मैं छठी जुमात का स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ। तो अब यहाँ मन है, तो मन के साथ हस्तम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और ये अगर हम यूँ भी कहें कि शौगर्द मन ना भी हो इस जुमले में, शौगर्दे क्लासे शिशुम हस्तम, तो हमें पता चल जाएगा कि मैं छठी क्लास का शागिर्द हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो मन लगाना अगर ना भी हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात हो रही है। एक और जुमला, माँ अहले ईरान हस्तीम, हम अहले ईरान, हम ईरान से हैं। तो माँ के साथ क्या आया, हस्तीम, क्या जुमला इस्तेमाल हुआ, हस्तीम। तो मन के साथ हस्ताम और मीम के साथ जो इस्तेमाल हुआ है वो है हस्तीम। आगे है तो
تو کے ساتھ ہمارا تو کے ساتھ استعمال ہے تو مریض ہستی. سوال ہے تو مریض ہستی کیا آپ بیمار ہیں؟ تو کیا تم بیمار ہو اگر ایگزیکٹ معنی ہم کریں تو سیکنڈ پرسن جو ہمارا ہے اس کے ساتھ یہ کا استعمال ہوتا ہے تو بیمار ہستی. آپ اس کو نیگیٹو جملوں میں بھی بنا سکتے ہیں. نہ خیر من مریض نہ ہستم. تو کیا جواب ہوگا؟ نہ خیر من مریض نہ ہستم. ایک اور جملہ بناتے ہیں. تو شاگرد چی کلاس ہستی؟ تو شاگرد چی کلاس ہستی. یہ بھی سوالیہ ہے. تم کس جماعت کے اسٹوڈنٹ ہو؟ اسی طرح اس کا پلورل بناتے ہیں سیکنڈ پرسن. جملہ ہے شما شما پسر خوب ہستید. آپ ایک اچھے لڑکے ہو یا بچے ہو. شما پسر خوب ہستید تو شما کے ساتھ کیا ہے؟ یہ دال کا استعمال ہے. شما پسر خوب ہستید. اگر ہم اس کا سنگولر بناتے تو کہتے کہ تو پسر خوب ہستی. سنگولر کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر لکھ لیتا ہوں. تو پسر خوب ہستی. تم ایک اچھے لڑکے ہو. ایک اور جملہ بناتے ہیں. آیا شما آیا شما در باغ ہستید. سوالیہ ہے کیا آپ باغ میں ہیں؟ تو شما کے ساتھ کیا شناسا ہے؟ یہ دال والا. اگر اس کو ہم تو کے ساتھ بدلیں تو کیا ہوگا؟ آیا شما در باغ. تو کیا لگے گا اس کے ساتھ؟ آیا تو در باغ تو کے شناسا ہے یہ. آیا تو در باغ ہستی. کیا تم باغ میں ہو؟ تو جواب کیا آئے گا؟ بلے من در باغ ہستم. جی ہاں میں باغ میں ہوں. اور اگر پلورل جواب دے رہے ہیں تو پھر جواب آئے گا بلے من در باغ ہستیم. جی ہاں ہم باغ میں ہیں. تھرڈ پرسن کے سنگولر میں تو ہم نے دیکھا کہ فعل کے ساتھ کوئی شناسا نہیں ہوتا اور وہ جو ہے اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو ابھی سبق پڑھا وہ سارا چونکہ تھرڈ پرسن کے بارے میں تھا اور ہم نے کئی ایک جملے اس سے بنا کے سیکھے. دیکھتے ہیں. او شاگرد هست
وہ اسٹوڈنٹ ہے، تو یہاں ہم نے دیکھا کہ ہست کے ساتھ نہ کوئی یہ ہے، نہ میم ہے، نہ نون دال ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے اور بالکل وہی لفظ استعمال ہوا ہے، تو او یعنی کہ تھرڈ پرسن سنگولر میں کسی کا اس قسم کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اس او کی جگہ آپ یہاں کوئی نام بھی لکھ سکتے ہیں، خالد شاگرد ہست، ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا جملہ ہے غالب یک شاعر بزرگ ہست۔ غالب ایک بڑا شاعر ہے، تو یہ ہمارا او کے لیے ہمارا سنگولر تھا۔ اب تھرڈ پرسن جب پلورل میں ہم استعمال کریں گے، مثال میں دیتا ہوں، غالب و اقبال شاعران بزرگ ہستند، شاعر کی جگہ شاعران، غالب اور اقبال بڑے شاعر ہیں۔ ہمارا کام ہست اور ہستن کے ساتھ ہے، تو تھرڈ پرسن سنگولر میں ہم نے دیکھا کہ ہست کے ساتھ کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوا تھا، کوئی شناسہ نہیں لگا تھا، لیکن تھرڈ پرسن پلورل میں ہم نے دیکھا کہ یہاں نون دال کا استعمال ہوا ہے۔ غالب و اقبال شاعران بزرگ ہستند۔ ایک اور مشق کر لیتے ہیں، او در کلاس ہست، وہ کلاس میں ہے، یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو اس لیے کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن اگر ہم تھرڈ پرسن پلورل استعمال کر لیں گے، آنہا تو ہمارا جملہ بنے گا آنہا در کلاس ہستند۔ تو ہم نے آج یہ سیکھا کہ شناسہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے مختلف ضمیروں کے ساتھ، اور اس میں ہم نے سیکھا کہ میم کے ساتھ من کے ساتھ میم کا شناسہ، اور ماں کے ساتھ یہ میم کا شناسہ، تو کے ساتھ یہ کا شناسہ، اور شما کے ساتھ یہ دال کا شناسہ، او کے ساتھ کوئی شناسہ نہیں، اور آنہا کے ساتھ نون دال کا شناسہ استعمال ہوتا ہے۔ شناسہ سیکھنے کے بعد ہم اگلے اسباق میں فعل اور زمانے اور ٹینسز سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ اس کلاس تک کے اگلے ہفتے تک ان شناسوں کو پریکٹس کریں اور اس کو یاد کر لیں۔ تو اس شناسے یاد کرنے کے بعد اب ہم زمانے یا فعل یا ٹینسز سیکھنے کے لیے بالکل تیار ہیں، تو انتظار کیجیے گا ہماری اگلی کلاس کا اور اس میں ٹینسز سیکھنے کا۔ تو اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔